اللہ انتظار ضائع نہیں کرتا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ مکان پکا ہو یا کچا، زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہو تو قبر کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ آج کل ہم اذان سنتے نہیں، صرف اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اذان سننے، اس کا جواب دینے اور اس پر نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبر نہیں زیر ہو جاؤ، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ جس کی خواہشیں اور ضرورتیں محدود ہیں، اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گناہ گار نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ میرے رب، میری وفات سے پہلے میری اصلاح کر دینا اور میرا بہترین اختتام کرنا، اور مجھے موت دینا اس حال میں کہ آپ مجھ سے بے انتہا راضی ہوں۔ آمین۔ سنو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ بھول گئے ہو کیا اللہ پاک کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا؟ تم باہمت ہو، اللہ کو زیادہ پیارے ہو، اس لیے تو وہ تم کو آزماتا ہے۔ زندگی کا تجربہ تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے، چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کا اس وقت اعتبار توڑ دیتے ہیں جب آپ ان کی وفاداری کی مثالیں لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم دینے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، چڑیا کو جتنی محبت اپنے بچے سے ہے، اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس سے کہہ کہ تیرے لیے بھی دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا۔ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ ماں کسی کو گھر میں ملا حصہ، کسی کو دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنیں جس کی آستینیں پوری ہوں۔ آدھی آستین کا کرتا یا قمیض پہننا سخت گناہ ہے، اور ایسا باریک لباس پہننا بھی منع ہے جس سے بدن جھلکتا ہو۔ ایسی عورتیں قیامت میں برہنہ اٹھائی جائیں گی۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ اللہ کی 4 رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی: بیٹی، مہمان، بارش، بیماری۔ اللہ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے: سود، جھوٹ، جہیل، غیبت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 عذابوں سے بچنے والا بنائے اور اپنی رحمتیں صبر کے ساتھ برداشت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ گفتگو آرام سے کیجیے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں۔ جنت کی 2 بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرمانا۔ آمین۔
نکاح میں بھی عجیب سی طاقت ہوتی ہے، بالکل اجنبی سا انسان جان سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے۔ کاش کبھی زندگی میں 12 ربیع الاول مدینے میں دیکھنا نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ بڑا نازک درد ہے، یا اللہ ہمارے ایمان اور عزت کی حفاظت فرما۔ آمین۔